بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقبول ہیں جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، اس ایک ایک حدیث کا مخرج مصدر بتلائے وہ کہاں ہے، وہ ابو داؤد میں ہے، وہ صحیح بخاری میں ہے، وہ فلاں کتاب میں ہے، وہ فلاں کتاب میں، اس کی یہ سند ہے، مصدر تک پہنچائے۔ اتنی اہمیت والا کام تھا، وہ بڑا کام۔ البدر المنیر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کئی علماء نے کام کیا۔ ابھی دکتورا کا رسالہ، یہ رسالہ ہے دکتورا کا رسالہ، ایک عالم کا نہیں، کئی علماء کا۔ اس میں ہمارے استاد محترم دکتر آر کے نور محمد حفظہ اللہ، وہ کتاب حد القذف، وہاں سے لے کر کے کتاب الہدنہ، وہاں تک ان کا تھا۔ جب ہم لوگ کلیۃ الحدیث میں پڑھ رہے تھے تبھی آیا تھا وہ نسخہ، وہ کتاب آئی تھی چھپ کر کے، تو وہ کھول کر کے دکھائے تھے اپنی تقریر، مستقل ان کا اپنا ایک حصہ ہے اس میں۔ دکتر اقبال بسکوہری حفظہ اللہ، یہ جو تیسری جلد ہے وہ ان کا ہے، ان کا حصہ ہے وہ۔ اور جو آخری میں جو فہرست ہے، دکھائی نہیں دے رہی آپ کو وہاں پہ، نیٹ پہ اچھے سے واضح تو پر نظر آئے گی، کلیۃ الحدیث میں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ آخری جو فہرست ہے، بڑا علمی کام وہ دکتر آر کے نے کیا، وہ حفظہ اللہ، ہم کو بتلائے تھے وہ کہ اس کی پوری فہرست میں نے یہ تیار کر رکھی ہے۔ فہرست بنانا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصادر تک پہنچانے کی ذمہ داری تھی وہ ان علماء پر۔ التلخیص الحبیر کہاں ہے؟ التلخیص الحبیر، کہاں؟ ہاں سب سے آخر میں ذرا لے کے، ہاں التلخیص الحبیر، جلدی لیٹ کے تو آپ کے اوپر پروگرام لیٹ ہوا تو میں نہیں، ہاں کتاب لیٹ سے ہی بولوں گا میں۔ تو دیکھیں التلخیص الحبیر، دیکھو التلخیص الحبیر، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کتاب ہے جو البدر المنیر ہے نا، اس کا اختصار ہے، اسی کا اختصار۔ اس میں ہر چیز کو مختصر کیا ہے انہوں نے، ہر چیز کو، کچھ اضافی چیزیں بقیہ اس کا پورا مختصر ہے یہ التلخیص الحبیر۔ البدر المنیر ہمارے پاس نہیں، التلخیص الحبیر وہی ہے۔ اس میں انہوں نے شروع میں کیا لکھا ہے، دیکھو لکھا ہے کہ ارجو اللہ ان یکون حاویا لجل ما یستدل به الفقهاء ما یستدل به الفقهاء فی مصنفاتهم فی الفروع، یعنی فروعی مسائل میں جتنی بھی حدیثیں ہو سکتی ہیں جسے فقہاء استدلال کرتے ہیں، سب کی میں نے تخریج کر دی، مصدر بتلا دیا، میں نے مصدر تک پہنچا دیا آپ کو۔ وہ کسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں تو میں نے اس کا مصدر بتلا دیا، اس کا مصدر کیا ہے، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو مصدر تک پہنچانے کی خدمت ہے یہ، بہت بڑی خدمت۔ مصادر و مراجع کی اہمیت دیکھو آپ، ورنہ آپ اتنی بڑی کتابوں سے استفادہ نہیں کر سکتے اگر آپ کو مصدر نہیں معلوم ہے تو کوئی بھی کچھ بھی بات کر لے سکتا ہے۔ دیکھیے اسی طرح سے ارواء الغلیل، کہاں ہے ارواء الغلیل؟ شیخ البانی کی رحمہ اللہ، نیچے مطلب کہاں ہے نیچے؟ یہ سامنے ارواء الغلیل، وہ لائیے ارواء الغلیل۔ ارواء الغلیل کیا ہے، کوئی بول سکتے ہیں؟ ان کو انعام دیں گے انشاءاللہ، تفصیل سے آنا جی۔ منار السبیل کس پر لکھی گئی کتاب ہے؟ نہیں، میں اور تفصیل چاہتا ہوں، آپ کو انعام دیں گے انشاءاللہ، آپ کی حرص پر، آپ کی جرات پر باذن اللہ، اور ایک حد تک معلومات پر۔ کون بولیں گے؟ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نیل الطالب، نیل المطالب، کیا نام ہے؟ دلیل الطالب لنیل المطالب، دلیل الطالب لنیل المطالب۔ یہ کتاب جو ہے میں ایک طالب علم کے ہاتھ میں دیکھا تھا وہاں پر مکے میں، کتاب کو براہ راست کبھی میں دیکھ نہیں سکا، مجھے وہ شوق تھا اس کا، ایک طالب علم کے ہاتھ میں تھا، اس کے پاس سے لے کر کے دیکھا نسخہ، وہ تبھی پہلی مرتبہ مجھے وہ کتاب دیکھنے کا موقع ملا مجھے۔ وہ طالب علم پڑھ رہا تھا وہاں پر، مسجد حرم میں بھی ایک مدرسہ ہے، تو سبائی مسائی اس کے پاس، اس پر وہ بالکل مختصر کتاب فقہ حنبلی پر، اس کی شرح کی گئی تھی جو شیخ ابراہیم الظبیان رحمہ اللہ، انہوں نے اس کی شرح کی تھی، اس کا نام انہوں نے رکھا تھا منار الدلیل۔ کیا نام رکھا تھا؟ منار الدلیل۔ اور فقہ حنبلی میں متداول کتاب، سب کے ہاتھوں میں رہنے والی کتاب، اب سب ان احادیث سے استدلال کر رہے ہیں۔ تو شیخ البانی نے اس پہ کام کیا، ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، ہر حدیث کا مصدر بیان کیا شیخ البانی نے، یہ بہت بڑا کام۔ اور اس میں کچھ چیزیں چک گئی تھی تو شیخ عبدالعزیز بن صالح علیہ الشیخ نے کام کیا، شیخ صالح بن عبدالعزیز علیہ الشیخ نے التکمیل لما فات ہے نہیں ہمارے پاس، وہ کہاں ہے؟ نیچے ہے شاید، وہ جی رہنے دے، وہ کوئی بڑی بات نہیں۔ تو یہ سب یہ کام کیوں کیے گئے ہیں؟ ہر مکتب فکر سے متعلق، نظم الرایہ امام زیلعی کی الہدایہ پر، اسی درجے کے کام ہیں، لوگوں کو مصادر تک پہنچائے ہیں۔ ایک اور میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ مصادر تک پہنچانے میں علماء کا کتنا بڑا رول رہا ہے، بعد کے علماء کا۔
جب کتابیں بہت لکھی گئی بہت لکھی گئی بہت لکھی گئی، اتنی کتابیں کس کو معلوم؟ سیرت میں کیا مصادر، فقہ میں کیا مصادر، اصول میں کیا مصادر، فروع میں کیا مصادر، اس مسئلے میں کیا مصادر، نحو میں کیا مصادر. سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، بڑھ گئے موضوعات. ہر موضوع کے مصادر کو معلوم کریں تو کیسے معلوم کریں؟ اس کے لیے اہل علم نے کتابیں لکھی. مثال کے طور پر کشف الظنون، نام جانتے ہیں آپ لوگ کشف الظنون؟ نہیں، ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے. کشف الظنون دکھائیے، کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون. وہ جو ہے یہ ایک صاحب ہیں، عام آدمی. دیکھو نا، کبھی عام آدمی مطلب بالکل عام آدمی نہیں، کتابیں پڑھنے کا شوق. اللہ کس سے کیسے کام لے لیتا. دیکھو دیکھو، کرنے کے کام بہت ہیں. اللہ سے توفیق مانگنا، اللہ سے توفیق مانگنا. دیکھ لیے تو پھر میں تھوڑا رک جاتا ہوں. آپ لوگوں کی توجہ وہاں ہے، تو یہاں آئے گے تو پھر رک جاؤں کیا؟ بولو. یعنی کیا بتانا چاہ رہا ہوں، ایک اصولی بات کہ اللہ تعالیٰ کام کرنے کے مواقع بہت رکھے ہیں. نہیں کرنے والوں کے لیے کچھ نہیں، کرنے والوں کے لیے بہت ہے، بہت ہے. یعنی جدت آنی چاہیے، نئے انداز کا کام. اب دیکھو نا، کشف الظنون حاجی خلیفہ، ان کی تصنیف ہے. یہ مختلف مکتبوں کو جاتے تھے، ان کے پاس کئی کتابیں تھیں پڑھنے کی، لکھنے پڑھنے کی عادت. وہاں گئے، ان کے پاس کیا کتابیں ہیں وہ پڑھنا شروع کر دی. کسی اور کے پاس گئے، وہ کتابیں، اس طرح کا. اب دیکھیں کہ بھئی اتنی کتابیں ایک طالب علم سمجھے گا کیسے؟ تو اس کے لیے انہوں نے یہ کام کیا کہ ہر فن کی جو کتابیں، سیرت پر، فقہ پر، حدیث پر، اصول حدیث پر، ہر فن پر جو کتابیں مصدر کی حیثیت رکھتی ہیں، پھر مراجع کی بھی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو ترتیب بار بیان کر دیا انہوں نے. کتاب کا نام، مؤلف کا نام، کس کے پاس لکھی جا سکتی ہے، اصل نسخہ کون سا ہے، اور اس میں جو ہے درست نسخہ کس کے پاس ہے، کتنا نسخہ باقی ہے، کتنا نسخہ کھو گیا ہے، سب تفصیلات ہر کتاب کے بارے میں. یہ بھی ایک درجے کی کتاب. اور اس موضوع پر یہ مرجع بن گئی، اس موضوع پر یہ مرجع بن گئی، اس درجے کی کتاب. ایک اور کتاب ہے الفہرست، ابن الندیم کی. ان کے بارے میں پڑھ کے حیران ہو گیا میں. ابن الندیم کی یہ جو ہے، ایک کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں عام آدمی اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا انہوں نے. 34 صدی ہجری کے، 378 ہجری کے آس پاس میں ان کا انتقال ہوا. اتنا عظیم کارنامہ الفہرست، میں بہت پہلے سے سن رہا ہوں، عمر آباد سے اس کتاب کا نام ابھی لے کر آیا کتابی. اس کتاب میں ان کے بارے میں نے دیکھا، ان کا نام درست نہیں معلوم کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے درست نہیں معلوم، کہاں کے تھے، کس قبیلے کے وہ بھی نہیں معلوم، کب پیدا ہوئے نہیں معلوم، کب انتقال ہوا بالضبط تاریخ نہیں معلوم، کس سے پڑھے نہیں معلوم، ان کے تلامذہ کون ہی نہیں معلوم، جگہ کون سی نہیں معلوم، کہاں پیدا ہوئے، کہاں کس جگہ میں انتقال ہوا. اتنی گمنام شخصیت، لیکن جو کام کر دیے وہ بہت مقبول ہو گئی وہ چیز. ان کے بارے میں ایک بات یہ پڑھنے کو ملی مجھے کہ عام سے آدمی تھی، بس انہوں نے دیکھا کہ کتابیں لوگوں کے پاس بہت بھری پڑی ہیں، کسی کو وہ کتاب معلوم ہے، کسی کے پاس کچھ اور کتابیں ہیں وہ ان کو نہیں معلوم ہے. میں یہاں سے وہاں جاؤں، سب کی کتابیں اکٹھے کر کے بتلا دوں کہ اس مذہب پر، اس مسلک پر، اس موضوع پر کس نے کیا لکھا ہے، تاکہ سب کو آسان ہو جائے. اور مصدر بن گئی اس موضوع پر کتابیں، مصدر کی حیثیت. ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کے سلسلے میں ان کا عقیدہ آخری میں کیا تھا، اس معاملے میں فیصلہ کن باتیں کرنے والی جو باتیں تھیں، جو امور ہیں، ان میں سے ان کی ایک بھی کتاب بہت ثابت ہوئی. میرا ایک درس ہے، اس موضوع پر آپ سنیں گے تو آپ کو پورا وہ تفصیل معلوم ہوگی، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ الفہرست اس موضوع کی نادر کتاب، یعنی ہر فن سے متعلق مصدر کیا ہے وہاں تک پہنچانے والی کتاب. یعنی اہل علم نے مصادر کی اہمیت کو اتنا جانا، اتنا اہمیت دیا اس کو. ایک اور کتاب ہے الرسالہ المستطرفہ. کہاں ہے الرسالہ المستطرفہ؟ الرسالہ المستطرفہ، ہاں، الرسالہ المستطرفہ نہیں دکھ رہی. چلو اللہ المستعان. بہرحال الرسالہ المستطرفہ بڑی اہم کتاب ہے، جس میں حدیث سے متعلق، فن حدیث سے متعلق، محدثین سے متعلق مصادر تک پہنچانے والی کتاب وہ ہے. وہ ابھی قریب کی، ایک 80-90 سال ہو رہا ہے، اس سے قریب ان کا انتقال ہو کر کے. اور کتاب چوری ہو گئی تھی، وہ کسی نے اپنے نام سے چھاپ لیا تھا، اس کی کافی مباحث لے کر کے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثابت کرتا ہے، اس کو بھی باقی رکھتا ہے. علم کو کوئی چرا نہیں سکتا. ہمارا قلم، ہماری چیزیں، ہمارے کپڑے، ہماری دیگر چیزیں چرا سکتے ہیں،
علم کو کوئی نہیں چراتا. ایک چور چوری کرتا ہے علم کو, ہمارے سینے کے علم کو, ہماری باتوں کو کوئی اپنی طرف منسوخ کر لیتا ہے, وہ بدنام ہوگا ضرور, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, وہ رسوا ہوگا, اور اللہ کرے ایسے لوگ رسوا ہوں. کسی کے علم, کسی کی تحقیق اور کسی کی سبقت کو اپنے نام پہ کرنا اور اپنی طرف منسوخ کرنا سب سے بڑی بددیانتی ہے, بہت پرلے درجے کی بد اخلاقی ہے. ایسے لوگوں کو اللہ دنیا ہی میں جو ننگا کر دیتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے علمی امانت پیدا کیجیے. ان کی کتاب چوری ہو گئی تھی, اس میں انہوں نے اس پورے فن کو ثابت کیا کہ فن حدیث میں کنہوں نے کیا کتاب لکھی, اصل مصدر کیا ہے, وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی. ایسے مصادر تک پہنچانے کے لیے ایک اور عظیم کارنامہ دیکھو آپ, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, معجم المصنفات الواردہ فی فتح الباری, یعنی فتح الباری ہے نا, فتح الباری یہاں رکھی ہوئی ہے, وہاں رکھی ہوئی ہے, فتح الباری دیکھ رہے ہیں آپ. فتح الباری مختلف جگہوں سے مختلف جلدوں میں چھپی ہے, ہمارے پاس 13-14 جلدوں میں چھپی ہے. اس پوری فتح الباری کو لکھنے کے دوران ابن حجر رحمہ اللہ نے کتنی کتابوں کو پڑھا, کتنی کتابوں سے استفادہ کیا, کتنی کتابوں کے حوالے دیے, اس کو ایکجا کیے ہیں, تاکہ ابن حجر نے جن جن کتابوں کے حوالے, اس لیے کہ پرانے دور میں کیا ہوتا ہے معلوم, پرانے اگر آپ دیکھیں آج کے دور میں اگر آپ کو اس کتاب کا حوالہ دینا ہو تو آپ کو ہو بہو نقل کرنا پڑے گا, اس کی جلد نمبر, صفحہ نمبر, طباعت کا نام, کس سن کو طباعت ہوئی, سب لکھنا پڑے گا. پرانے زمانے میں ایسا نہیں کرتے تھے. علماء ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کے مباحث ان کے دل و دماغ میں آ جاتے, وہ لکھتے تو عالم کے نام کے ساتھ لکھتے, لیکن ہو بہو کتاب کے حوالے سے نہیں لکھتے. ابن حجر جب کسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں عالم نے کہا, آپ وہ کتاب کھول کے دیکھیں گے تو ہو بہو وہ الفاظ نہیں ملیں گے جو ابن حجر نے نقل کی ہیں, کیونکہ ایسا مزاج نہیں تھا. ان کے نام پہ لکھتے, لیکن جو ہے بس ان کے الفاظ کو اپنے معنی میں لکھ دیتے, اس طرح سے یہ چیز ہوتی تھی. تو ہو بہو آپ جائیں گے شاملہ میں ڈھونڈیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا, اصل کتاب کی طرف ہی لوٹنا پڑے گا آپ کو. تو انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ اصل جو کتابیں ہیں ان تک پہنچنے کے لیے اس کی پوری فہرست بنائی, بہت دقت والا کام. شیخ مشہور حسن حفظہ اللہ کا عظیم کارنامہ ہے یہ. اسی طرح سے اب یہ دیکھو موارد ابن کثیر, وہ کہاں ہے, موارد ابن کثیر, حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے, تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے عقیدے میں, تفسیر میں, حدیث میں, علوم الحدیث میں کس کس کتاب کا حوالہ دیا, کہاں ہے موارد, جی اس میں ایک ترتیب بنائی گئی تاکہ ابن حجر نے جتنے کتابوں کے حوالے دی, اگر آپ اصل تک جانا چاہتے ہیں تو آپ اصل تک جائیے, اس پر کتاب آئیے 2 جلدوں پر, اس پر کتاب. یہ سب جو ہے اسی عظیم کارنامے کے حصے ہیں. معجم المفاہرس لالفاظ الحدیث النبوی, دیکھ رہے ہیں آپ, ابھی دیکھا تھا کہیں میں, وہاں رکھی ہوئی ہے. وہ بھی کیا ہے, دیکھنے کو ایک مستشرق, ایک انگریز لکھا ہے, لیکن آپ کو مصدر تک پہنچانے کے لیے لکھا ہے اس نے. مفتاح کنوز السنہ, کیا کتاب ہے وہ, آپ کو مصدر تک پہنچانے کے لیے. تحفۃ الاشراف, امام مزی کی, ابن کثیر رحمہ اللہ کے استاذ اور سسر, ان کی اہلیہ بڑی عظیم عالم دین, صحیح بخاری کی سند دیتی تھی امام مزی رحمہ اللہ کی اہلیہ, خاتون ان کی بیوی. تو اس طرح سے یہ سب کتابیں مراجع تک پہنچانے کے لیے, ایسی بہت ساری کتابیں ہیں. بہرحال یہ مصادر کے سلسلے میں آخری بات جو 2-3 ہیں وہ یہ کہ آپ جب حوالہ دیتے ہیں پوری دیانتداری کے ساتھ, پوری امانت داری کے ساتھ, آپ کو اس کتاب کا حوالہ دینا ہو, اس کتاب کا, یہاں سے آپ کو حوالہ اس کتاب کا اونچی کتاب کا ملتا ہے, آپ نے دیکھ لیا ہے, آپ نے اپنی آنکھوں سے کھول کے دیکھا ہے, تب آپ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں, ورنہ نہیں. ورنہ آپ تیار رہیے, علم کی برکت نکل جائے گی, رسوائی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ہماری اس چوری کو ڈھونڈ کے نکالیں گے اور امت کے سامنے پیش کریں گے. انہوں نے اصل کی طرف نہیں گئے. شیخ البانی رحمہ اللہ کی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اٹھا کے دیکھو آپ نے جا بجا لکھا ہے کہ اس کتاب تک ان کی پہنچ ہی نہیں ہوئی ہے, وہ کیوں کر اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں. انہوں نے میری کتاب سے حوالہ دیا ہے, میری کتاب سے, وہ مخطوطہ صرف میرے پاس ہے, کیسے انہوں نے حوالہ دے دیا, میری کتاب سے اٹھا کر انہوں نے حوالہ دیا. شیخ البانی نے سب کے سامنے رسوا کیا ان کو, سبحان اللہ. یہ علمی خیانت ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے ضرور پیدا کرے گا جو اس طرح کی چوریوں کو سامنے لائیں گے لوگوں کی. اور یہ حوالوں کے سلسلے میں ایک اہم بات, مراجع کے سلسلے میں بہت اہم بات سمجھ اس کو, کہ مصادر تو ہیں الحمدللہ ہر فن کے, لیکن اس بات کا آپ پورا اہتمام کریں کہ طالب علم کے مراتب ہوتے ہیں, طالب علم کے مراتب ہوتے ہیں, درجات ہوتے ہیں. مراجع مصادر کے شوق میں آ کر کے علی الفور اس کی طرف مت لپکیے آپ,
मुस्नद अहमद बिन हम्बल है तो उठा के बैठ जाएं, अल मोहल्ला खोल के बैठ जाएं, इमाम बैहक़ी के सुनन अल कुबरा खोल के बैठ जाएं, अकीदे के जो मसादिर हैं, मराजे हैं, वो खोल के बैठ जाएं। हरगिज़ नहीं करना चाहिए, नादानी है ये, बहुत बड़ी नादानी है और नुकसान खुद उसी को उठाना पड़ेगा। अहले इल्म जहाँ मसादिर और मराजी की अहमियत पर जोर दिए हैं, वहीं इस बात पर भी जोर दिए हैं कि आप अपनी हैसियत को जानें, आप अपनी पहुँच को जानें। अल्लाह ने हमारी अक्ल को, हमारे समझदारी को हमारे उम्र से जोड़ के रखा है। हमारी जितनी उम्र है, हमारी जितनी अक्ल है, उसके हिसाब से एक आध कोई निकल जाएगा। सब इब्नु तैमिया बोल के 17 साल की उम्र में पढ़ाने के लिए नहीं बैठ जाना, समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं होगा, एक दो दुनिया में कोई निकलते हैं ऐसे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो आम जो कानून रखा है वो यही है कि हम हमारे हिसाब से पढ़ें, मराजे की हद तक ही मराजे को तसव्वुर करें, मसादिर की हद तक। पहली ही फुर्सत में अकीदे की बड़ी बड़ी किताबें उठा के पढ़ लेंगे तो बहुत मुश्किल है आदमी शुकूक और शुबहात के गिरफ्तार हो जाए। अहले इल्म ने सख्ती से मना किया। इमाम आजुरी रहमहुल्लाह के शरिया उठा के पढ़ो, आप एक नज़र डालो, आप उकता जाएंगे, आप मसला समझ में नहीं आएगा आपको, बिल्कुल भी परेशान हो जाएंगे आप। अल अक़ीदतुल वास्तिया यहाँ किस किस जमात में पढ़ाई जाती है, और जो वास्तिया जो पढ़ाई जाती है सादिस में, अभी आप बेहतर बतला सकते हैं कि क्या अभी आपके लिए वो मुफीद किताब है या वो आपके लिए अव्वल और जो है दुआ में सानी में पढ़ाते तो ज़्यादा बेहतर होता है। जाहिर बात है आप उकता जाते हैं, आप रट के लिख लेते, शायद लिख लेते, लेकिन समझ की जो बात है वो नहीं समझ पाते। हो सकता है एक आध तालिब इल्म सादिस में भी आके समझने में मुश्किल हो जाए उसको, कोई फजीलत के बाद भी समझने से मुश्किल हो जाए, एक एक इनफरादी मसला है। वरना देखिए ना, ये मरहला ब मरहला ऐसा पढ़ेंगे तो ऊपर जाएंगे। हल्की फुल्की किताबें अकीदे की, छोटी मोटी किताबें वो पढ़ना चाहिए, उसके बाद ऊपर वाली किताबें, उसके बाद ऊपर वाली किताबें, हर फन में। सीरत में भी, सीरत में आप असल किताब की तरफ जाएंगे आप उकता जाएंगे। आप सीरत इंसाइक्लोपीडिया फोटो देखने के लिए अच्छी किताब है, लेकिन तफसील में पढ़ना चाहिए, आप नहीं हजम कर सकते। आप पढ़ के देख लो, आप हजम नहीं कर सकते उसके मौज़ूआत को, उसके मक़्सद को, उसके मज़ामीन को, इसलिए कि वो काफ़ी मुताला करने के बाद आपके पास खल्फिया हो, तब आप यूं ही उसको सरसरी तौर पर पढ़ ले सकते हैं। अर्रहीक़ुल मख्तूम, लोगों का एक शौक़, अर्रहीक़ुल मख्तूम मैंने पढ़ लिया है, दीवानगी, गलत बात है। अर्रहीक़ुल मख्तूम ऐसे ही नहीं पढ़ने जाने वाली किताब, आपका मजबूत खल्फिया चाहिए आपको, फिर आप वो पढ़ें, फिर आपको समझ में आएगी बात। आपको मुब्तदीन के लिए, इब्तिदाई दर्जे के तलबा के लिए अर्रहीक़ुल मख्तूम मुज़िर किताब है, मुफीद किताब नहीं है। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह, उनकी सीर आलम नुबला नहीं है हमारे पास, मैं पढ़ रहा था वो, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं यानी एक आलिम दीन के लिए जो अल मुहल्ला है, अल मुहल्ला कहाँ है, अल मुहल्ला कहीं है, हाँ सबसे आखिर में रखी हुई तीसरी लाइन में, कहा कि अल मुहल्ला वो जब तक नहीं पढ़ लेता, अस्सुनुल कुबरा इमाम बैहक़ी की, उसको जब तक नहीं पढ़ लेता, और भी चंद किताबों को नाम लिया उन्होंने, तब तक जो है वो अच्छा मुतक़िन आलिम नहीं बनेगा। लेकिन होशियार मुब्तदीन हरगिज़ भी हाथ ना लगाएं, बोले फौरन एक ही सतर में अल्लाहु अकबर मनहज दे रहे। इब्तिदाई तलबा ना पढ़ें, आपके लिए मुज़िर है, आप वो मबाहिस को नहीं समझ पाएंगे, आपका एक दर्जा है, तब आए तब पढ़ें आप। मैं लेके तो रख लिया था बहुत पहले, लेकिन जो है वो अल्लाह से तौफीक मांग रहा हूँ कि वो पढ़ भी सकूँ। असरुल कुबरा बकदर आसान है उसके अल मुहल्ला के बनिस्बत, तो ये जो है ना, ये एक दर्जे बेदर्जे होनी चाहिए। वरना एक जो क्या बोलते हैं उसको, एक थकावत जिसको बोलते हैं ना, खूब मालूमात, ये अच्छी बात नहीं है। आपके पास कम मालूमात हो, मुरत्तब हो, सलीके के साथ हो, मरहला ब मरहला हो, तरतीबवार हो, आप गुफ्तगू करें तो आप समझ लें ये तालिब इल्म है क्या, मैं इसको ये मसले में इतना समझाऊं। वही अकीदे का मसला, बड़ी जमात का आया, मैं उसको कैसे समझाऊं, एक बड़ा आदमी आया है उसको मैं कैसे समझाऊं, एक फारिग है, एक आलिम दीन है, उसके लिए एक मसला कहीं चुभन हो रही है, उसको मैं वही मसला कैसे समझाऊं, कितनी पुख्तगी के साथ। वो एक हम तरतीब से पढ़ेंगे तो हम तरतीब से समझा सकते हैं, और ना हम बच्चा भी मिले तो वही डाल रहे हैं इल्मी मोजगाफी, उसको और परेशान कर रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ा पाएंगे, गलत पढ़ाएंगे। इसलिए आप मसादिर को अहमियत देते हुए उसकी तफसील में जाएं, इस हिसाब से जाएं। मसादिर और मराजे की कमी की वजह से आदमी की इल्म में भी कमी आती है। मसादिर की जितनी कमी होती है, आदमी का इल्म उतना कमज़ोर, उतना कच्चा। इसकी मिसालें देने के लिए वक्त नहीं मेरे पास, मिसालें बहुत हैं, कई मिसालें मैं जमा करके रखा हूँ, आप इसको लेकर के जो है पढ़ो। ये पता नहीं इसे मर्जा है कि मजदर है नहीं मालूम, अब इसको लेके पढ़ो, हाँ समझ रहे हैं जी। तो आपको ये सब चीज़ें मालूम होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, बातें बहुत हो गई। कोई अहम बात हो तो बोलिए, काफ़ी बातें मैं छोड़ दिया हूँ मैं, कोई सवाल हो तो बोलिए, मौजू से मुताल्लिक़, मौजू से मुताल्लिक़ कोई सवाल हो।
ہمارے ان ساتھیوں کا میں جو ہے یعنی شکر ادا کرتا ہوں. اللہ کے شکر ادا کرنے کے بعد ہمارے کون اسحاق ہیں, حافظ عبد المتین ہیں, اختر ہیں, سفیان ہیں, اور کون ہیں ہمارے فضل ہیں, اور جو ہے ابرار ہیں ماشاء اللہ, اور بھی دیگر ساتھی ہیں الفور نام یاد نہیں آ رہے. تو یہ دیکھیں جو نا اپنا ایسے لگ رہا کہ یوں ہی کھڑا کر دیا گیا ہے. یہ کن فیکون والا معاملہ نہیں ہے. بڑی محنت لگی, بڑی محنت لگی ہے. یعنی میں کھڑ کے دیکھا, میں اس لیے نہیں دیکھا ہوتا تو میں بھی سمجھتا کہ شاید جو آسانی سے کر دی, صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک اہل علم کا انداز رہا ہے, پرانے کتابوں کو دکھانا, تصورات کو دور کرنا. تو یہ ایسی نہیں محنت کی, اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے, اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے. ایک ایک قدم پر, ایک ایک حرکت پر اجر ملے گا اللہ کے ہاں. اور ہماری جو یہ جو بہنیں ہیں, ان کو بالخصوص وہاں تک پہنچ نہیں ہے, ان کے پاس وہ مصادر نہیں ہے, تو ان کے لیے خاص نمائش کے طور پر اتنی ساری محنت جو ہے آپ ان بھائیوں نے کی ہے. ان کے لیے دعا کرنا چاہیے اور ان کا شکر ادا کرنا چاہیے حقیقت میں, کہ صرف آپ ہی کے لیے کہ آپ نے نہیں دیکھیں تاکہ آپ دیکھ لیں, آپ کو مراجع مصادر معلوم ہوں. تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جانثار دیے ہیں الحمدللہ. جی ہاں, کوئی سوال ہے؟ جی ہاں, کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا موضوع سے متعلق؟ نہیں ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے, چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک. ہاں آپ کا انعامات کس کس کے ہاتھ اٹھائیے. انعامات کس کس کی ہیں؟ زید کا ماشاء اللہ. میں برا نہ سمجھنا, برا نہیں سمجھنا, کیونکہ آپ عمومی طور پر جواب نہیں دیتے, اور آپ نے براہ راست سب سے پہلی لائبریری کا آپ نے نام دیا تھا, تو تھوڑا مجھے ایسے ہوا. آپ برا نہ سمجھیں آپ. تو انشاءاللہ اس کم اعتمادی کو آپ نے دور کیا میرے, اور آپ کا مرجع بتلایا آپ نے. جی چلیے, زید ہیں, اور منصور ہیں, اور ابرار ہیں, اور کون, شعیب ہیں. 4 لوگ. ٹھیک ہے, چلو انشاءاللہ. چلیے ہمارے انعامات دے دیں گے. یہ ہماری مکتبے کے لیے بڑے معاون ہیں ابرار ماشاءاللہ, دن رات ایک کر دیتے ہیں. تو ان کو کتب ستہ کا انعام ہے. تو سنن نسائی کا انعام باقی تھا, تو سنن نسائی کا ان کو انعام دے دیتا ہوں میں انشاءاللہ. ابو یحییٰ آپ آئیے, اپنے ہاتھوں سے دے دیجیے ان کو. اس کے بعد سنن ابن ماجہ باقی ہے, اگلے پروگرام میں سنن ابن ماجہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. سنن نسائی آپ ان کی دیکھیں, آپ ان کے پاس لے لیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ مکتبے کے لیے ایک اور معاون جو وقتی طور پر بہت مدد کیے تھے, ہمارے حافظ عبد المتین, آپ کے لیے طب نبوی لے لیجیے. اللہ بارک فیک. اور یہ جو انعامات ہیں, آئیے کس چیز کے انعامات ہیں, ترتیب وار. فضل آئیے, آپ کا انعام تھا نہیں تھا, نام لے لیا ہوں, آ جائیے, اچھی بات نہیں رہے گی. چلیے بارک اللہ. چلیے, اور کس کا, مقصور کون, مسعود کون, منصور, اچھا اچھا جی. چلیے بارک اللہ فیک. 2 کتابیں آپ کی. اور کون, شعیب, آئیے شعیب. اور کون باقی, زید. جیب میں جتنے پیسے ہیں آپ کو. چلیے, آپ کی نصیب ہے, 500 اور 1000 ہوتے تھے, آپ کے ہوتے. چلیے لیجیے, آئیے. رحمکم اللہ جمیعا, رحمکم اللہ جمیعا. ٹھیک ہے, سبحانک. جی جی, سوال سوال. جی بالکل بالکل. یعنی سوال ان کا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بکثرت جو ہے احادیث لکھی ہوئی رہتی ہیں, کبھی حدیث نہیں ہوتی, حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے, اور اہل علم کے اقوال ہوتے ہیں مزین انداز میں.
تو اس کا کبھی حوالہ درست رہتا ہے، کبھی نہیں رہتا ہے، کبھی معلوم نہیں رہتا کہ صحیح ہے نہیں ہے، تو سب سے پہلی بات ان پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ایسی صورت میں آپ کسی عالم دین سے رابطے میں رہیں، ان کو براہ راست بھیجیں، ان سے وقت لیں، ان سے کہیے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، دیکھیے بولیے حوالہ اس کا درست ہے، تاکہ آپ آگے بھیج سکیں، آپ عمل کر سکیں. اس سے قبل آپ ایسا درست کبھی مت کیجیے. رہا مسئلہ اہل علم کے اقوال عموم ہے تو پھر کوئی بڑا معاملہ نہیں، لیکن کچھ خاص ہے تو پھر حوالہ معلوم کیجیے. جی ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ ختم کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم.